افسوسناک واقعہ جو یونان کی حدود میں کشتی ڈوبی، المناک حادثہ۔ نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ اس ریجن کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا حادثہ ہے، میسیکر جو ہوا ہے۔ تو شامی صاحب، آج ایک کشتی تو یہ تھی جس میں 350 کے قریب پاکستانی تھے، روزگار کی خواہش لیے وطن چھوڑ کر، پیسے دے کر مچھلی پکڑنے والی کشتی میں یہ یورپ جا رہے تھے تو خوابوں سمیت انفارچونیٹ ڈوب گئے۔ اور دوسری جانب جو ٹائٹینک جہاں ڈوبا اس کا ملبہ دیکھنے کے لیے 2.5 کروڑ، 5 کروڑ اور 7 کروڑ کی ٹکٹس دے کے 5 افراد جو ہیں وہ آبدوز کے ذریعے، کمرشل آبدوز کے ذریعے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے۔ اس میں پاکستانی نجات شہری بھی ہیں، وہ بھی لاپتہ ہو گئی ہے۔ تو دو مختلف دنیاؤں کی یہ کہانی ہے ان دو واقعات۔ ہمارے شہزادہ داؤد صاحب، جی، حسین داؤد کے بیٹے اور سیٹھ احمد داؤد مرحوم کے پوتے، اور پھر ان کا شہزادہ داؤد کا بھی بیٹا، ایک بڑی ایک دل خراش خبر ہے۔ اللہ کرے کوئی اچھی خبر آئے، اگرچہ کہ اب رابطہ اس کا نہیں ہے۔ امید جو ہے دم توڑ رہی ہے، وہ تلاش کر لیا جائے ان کو۔ حسین داؤد جو ہیں وہ پاکستان کے قابل فخر صنعت کاروں میں ہیں، جی ہاں، اور کمال شخص ہیں، نظریاتی طور پر، عملی طور پر، بس ایک آپ سمجھے ایک سچے مسلمان کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ بس وہ انفارچونیٹ ایونٹ ہو گیا۔ یہ دو واقعات ہیں، دونوں کی مختلف دنیائیں ابھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی اچھی خبر آئے۔ اور رابطہ البتہ ان سے نہیں ہے۔ یہ جو کشتی کے اوپر سنیں نا سر، وہاں ہماری جو ایف آئی اے ہے، جو ہمارے حکام ہیں، ان کو اس اتنے بڑے حادثے کے بعد اب یہ سوچ آئی ہے، خیال آیا ہے کہ وہ علاقے جہاں سے لوگ یونان، لیبیا، اٹلی جاتے ہیں، کشمیر کے، آزاد کشمیر کے اور سیالکوٹ ملحقہ علاقے، اب وہاں پر تربیتی ورکشاپس کروائی جائیں۔ یعنی اس حادثے کا انتظار تھا۔ نہیں، تربیتی ورکشاپس تو کرائیں گے۔ دیکھیں مثلا لیبیا ہے یا کوئی دوسرے اس طرح کے ممالک ہیں جہاں آسانی سے ویزا مل جاتا ہے یا ویزا آن ارائیول مل جاتا ہے، تو اس کا ٹکٹ لے کر آپ بندے کو سوار کر دیتے ہیں جہاز پر۔ اب اس میں کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹی نہیں ہے یہاں تک تو اور آگے جو کچھ ہونا ہے وہ بظاہر تو وہ ایک بڑا ایک سفر ہے معصومانہ، کہ آپ نے ایک ایسی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے جہاں آپ کو داخلے کی اجازت مل جائے گی اور آپ کو سیر و تفریح کر سکیں گے۔ لیکن اب یہ جو راستے ہیں نا، اس پہ جو کمائی ہوتی ہے، اس کی جو فیس وصول کرتے ہیں نا، وہ جناب امیگریشن والے بھی کرتے ہیں، اور وہ جو سمگلرز ہیں وہ انسانی وہ بھی کرتے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر ایک آدمی کو اس سارے پروسیس میں 20 سے 25 لاکھ روپیہ کم از کم کتنے ہاتھوں میں وہ جاتا ہے پیسہ۔ جی ہاں، اور پھر جو ایجنٹ ہیں ان کی تو اپنی جگہ جیب گرم ہوتی ہے، لیکن یہ امیگریشن کے جو حکام ہیں نا، ان کی ملی بھگت کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا۔ یہ سارے ملوث ہوتے ہیں۔ اب تو انہیں تربیتی ورکشاپ کا خیال ہے، لیکن یہ جو نقطہ آپ بیان کر رہے ہیں آج سر، ہم تو ظاہری بات ہے اس سانحے کی وجہ سے پوری قوم، صحافی بھی اور اہل خانہ بھی غم کی کیفیت میں تھے، لیکن جو انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہیں، میڈیا ہے، انہوں نے بڑی بے باکی سے اس ساری سٹوری کو آج اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز ہو یا ڈی ڈبلیو ہو یا دیگر، انہوں نے تفصیلی مضامین چھاپے ہیں جس کا سارا دن میں مطالعہ کرتے رہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوسٹ گارڈ ہے یونان کی، یہ بری و ذمہ بالکل نہیں ہے، ان کے کال اور فعل میں برملا کھلا تضاد ہے۔ اور انہوں نے جو انہوں نے اس کو بچائے نہیں، ڈوبتے تو ڈوب جائیں۔ یورپی یونین کا جو قانون بنا 2014 میں، اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے بین الاقوامی میڈیا میں، جس میں کہا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایس او ایس کی کال کوئی کشتی دے تو آپ اس کی مدد کریں گے۔ اور وہ ساتھ ایویڈنس کے ساتھ رپورٹ کر رہا ہے نیو یارک ٹائمز کہ اس کشتی کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا، یونانی کوسٹ گارڈ کئی گھنٹوں سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی،
اس کے باوجود کہ آپ نے نظر رکھی اور آپ کو معلوم ہے کہ کشتی کا انجن بند ہے, کشتی ایک جانب جھک رہی ہے اور وہاں پہ یہ اللیگل مائیگرنٹس ہیں, آپ نے اس کی مدد کیوں نہ کی؟ اس کی ذمہ داری وہ پھر یونان کی جو نگران حکومت ہے, وہاں بھی انتخاب ہونے والا ہے, وہاں تو ہنگامے تو بہت ہوئے, اس لوگوں پہ نے بھی ڈال رہے ہیں. احتجاج کیا. جو ان کے وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں, جو اس امیگرینٹس کے بارے میں بڑی سخت اپروچ رکھتے ہیں, وہ آن دی کانٹری اس ایشو پہ کوئی اور ہی بیانیہ دے رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں آئیں نا. تو اس سب کے اوپر گرفت کی ہے بین الاقوامی میڈیا نے. وہ نہ آئیں, آپ ان کو گرفتار کر کے واپس بھجوائیں ان کے ملکوں میں, ان کے شہروں میں. ایک پاکستانی شہری جو بچ گیا, اس نے بتایا کہ یہ 9 جون کو جمعے کو لیبیا سے سفر شروع ہوا. اس نے کہا 3 دن ابھی ہوئے تھے تو کشتی کا انجن بند ہو گیا تھا, وہ خراب چل رہا ہے, خراب ہے, چل رہا ہے. اور منگل کو پھر کچھ مصری شہری اس کشتی میں تھے جنہوں نے پاس سے کمرشل جہاز گزرا, جس نے رپورٹ کیا, نیو یارک ٹائمز کو رپورٹ کرا ہے کہ کمرشل جہاز گزرا, اس نے رپورٹ کیا جو انٹرنیشنل سٹیشنز ہیں کہ وہاں پہ ایک کشتی ہے جس کی حالت یہ ہے. وہاں سے پانی مانگ کے انہوں نے چند بوتلیں لیں اور وہ بھی آپس میں لڑ پڑے. اور پھر منگل جب آیا تو اسی جہاز کے عملے نے کشتی کا انجن بند کر دیا اور یہ بتایا مسافروں کو کہ ہم چونکہ یونان کی حدود میں ہیں تو اس لیے بند کر رہے ہیں انجن کہ ہماری آواز ان تک نہ پہنچے. اور آس پاس سے جانے والے جہازوں کو کہتے رہے کہ ہم گریس نہیں جا رہے, ہم تو اٹلی جا رہے ہیں. بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہے المناک ہے, شرمناک ہے. اور اب اگر اب بھی آنکھیں کھل جائیں ہماری اور ان لوگوں کو ہم روک لیں اور غیر قانونی طور پر کوئی شخص بیرون ملک جانے کی کوشش نہ کرے, تو تب بھی سمجھیں گے کہ کوئی نہ کوئی سبق ہم نے حاصل کر لیا. اب صرف چند روز میڈیا میں رہنے کے بعد اگر بھول جانا ہے اس سانحے کو. ورکشاپ 2-4 کروا دیں گے نا ایف آئی اے والے. لیکن کروائیں, اصل بات وہ تھی جو آپ ابتدائی میں آپ نے فرمائی ہے, وہ ایلیمنٹس یا جو امیگریشن میں ہیں اور وہ ایجنٹس جو یہ سارے خواب دکھاتے ہیں اور پھر بعد میں فون بھی بند کر لیتے, ان تک پہنچنا ضروری ہے. سر ان تک پہنچنا ضروری ہے. اصل میں تو امیگریشن حکام جو ہیں لوگ بڑی بڑی سفارشیں کر کے اور بڑی بڑی تگرم لڑا کے وہاں پوسٹنگ کرواتے ہیں. اب جن لوگوں کی وہاں پوسٹنگ ہوتی ہے ان کا بھی جائزہ لیا جائے نا, ان کے ایسٹس کیا ہیں, ان کی جائیدادیں کیا ہیں اور کس طریقے سے وہ یعنی ایک آپ سمجھیں کہ سونے کی کان بنا لیا ہے انہوں نے اپنے محکموں کو, اپنے پوسٹوں کو.